انسانوں کے نام افزار ریحان، پڑوس میں ٹی ٹی پی سلامتی کے لیے خطرہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کو قومی سلامتی سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پڑوس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وہاں افغانستان کے اندر ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور انہیں پاکستان میں کارروائیوں کے لیے آزادی میسر ہے اور انہیں جدید ہتھیاروں کی جو دستیابی ہے اس سے ہماری سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے۔ آرمی چیف نے حال ہی میں ایران کا جو دورہ کیا، اس میں بھی دہشت گردی کے اس مشترکہ خطرے کو اٹھایا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ آرمی چیف کی ایرانی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر مؤثر تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ پاک ایران فوجی سربراہان نے اتفاق کیا کہ دہشت گردی خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت نے انٹیلیجنس شیئرنگ آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا اور یہی بات ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کے دوران بھی کہی گئی۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت پاکستان کو اپنی مشرقی سرحد پر اس نوع کے مسائل درپیش نہیں ہیں جس نوع کی دہشت گردی و خون ریزی شمال مغربی سرحد پر یا ڈیورنٹ لائن کی جانب سے ہیں۔ ابھی تازہ واردات میں پشاور کے علاقے حیات آباد کے قریب ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 10 اہلکار زخمی ہو گئے۔ خودکش حملہ آور نے بارودی مواد سے بھری کار ایف سی کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ اس سے قبل اسی مہینے بلوچستان کے علاقے تربت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک میجر سمیت 6 اہلکار راہی ملک عدم ہوئے۔ ضلع شرانی میں دوسرا سانحہ ہوا جہاں چوکی کی چھت پر سوئے اہلکاروں پر حملہ ہوا۔ پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکار اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور ٹی ٹی پی نے کھلے بندوں ان وارداتوں کی ذمہ داری قبول کی۔ افغانستان میں جب سے ہمارے طالبان بھائیوں کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس نوع کے واقعات تسلسل سے پیش آ رہے ہیں اور ایسے حملے زیادہ تر ہمارے عسکری جوانوں، ایف سی کے اہلکاروں یا عسکری تنصیبات پر سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ سرحد پار کی دہشت گردی پہلے ہم انڈیا کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے اور آج وقت یہ حقائق نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم مشرق سے اپنا رخ مغرب کی طرف موڑتے ہوئے افغانستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کوس رہے ہیں۔ خدا درویش کو یہ کہنے کی اجازت عنایت فرما دیں کہ پاکستان کے دینی طبقات آج بھی طالبان کی محبت سے سرشار ہیں۔ اس خاکسار نے انڈیا یا ہندو کے خلاف جتنی بھی بکواس کرنی ہو، کوئی حد نہیں، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی امر مانے نہیں۔ البتہ جب بات اپنے راسخ العقیدہ مسلمان بھائیوں کی آ جاتی ہے تو ہمارا محب وطن اسلامی میڈیا ہر لفظ کو تولتے ہوئے سنسر عائد کر دیتا ہے۔ مسئلہ موضوع پاکستان کے مذہبی طبقات کا نہیں ہے۔ کیا اس ملک کا 30 مارخواں وزیر اعظم پورے قومی میڈیا کے سامنے یہ کہتا سنائی نہیں دیا کہ افغانستان میں طالبان کی فتح سے امریکی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں؟ کیا وہ پاکستان کا ہی وزیر اعظم نہیں تھا جس نے اسمبلی کے فلور پر اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہ کی؟ کیا امریکی ہمارے دوغلے پن کی وجہ سے ہم سے دور نہیں ہو گئے؟ بظاہر ہم بھاری رقوم وصول کرتے ہوئے طالبان کے خلاف امریکہ اور کابل کی امریکی اتحادی اشرف غنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اندر خانے ان کی جڑیں کاٹتے ہوئے طالبانوں سے ایمانی حرارت کے ساتھ ساز باز کرتے پائے جاتے تھے۔ آستین کا سانپ نہ جانے کون سی بلا کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر اس نوع کی سوچ نہیں پائی جاتی ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں یعنی طالبان کے آنے سے ہماری مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی، حالانکہ وہ ڈیورنٹ لائن کو سرحد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور یوں ہم ان کے جنونی لوگوں کو انڈیا کے خلاف جہاد کشمیر میں استعمال کر سکیں گے۔ آخر یہ غزوہ ہند کس بلا کا نام ہے؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے دہلی میں شنگھائی ورچوئل سمٹ ہوئی جس میں انڈیا نے سرحد پار دہشت گردی کا ایشو اٹھایا تو ہمیں بہت برا لگا۔ ہمارے خوش آمدی وزیر اعظم شہباز نے اس پر ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنا سارا زور کشمیر کے لا حاصل ایشو پر صرف کر دیا اور کہا مسئلہ کشمیر کے حل ہوئے بغیر خطے سمیت پوری دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکہ نے پی ایم مودی کے ساتھ مل کر اعلان واشنگٹن میں سرحد پار کسی نوع کی دہشت گردی کے خاتمے پر ایکا کیا تو ہم نے اس کی بھی شدید مذمت کی۔ گوا میں بھی اس نوع کا تنازع ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے ذمہ داران چاہتے کیا ہے؟ یہ کہ بشمول افغانستان یا ٹی ٹی پی پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اسی کے لیے ہم کبھی ایران جاتے ہیں اور کبھی طالبانوں سے اپیلیں کرتے ہیں، کبھی گڑ طالبان اور بیڑ طالبان کی رٹ لگاتے ہیں۔ حالانکہ طالبان ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہوں یا ٹی ٹی اے، ان کا نظریہ حیات ایک ہے۔ وہ راسخ العقیدہ پکے سچے مسلمان ہیں اور اپنے مشن کے لیے جان پر کھیل جانا ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ انہوں نے آج اگر افغانستان میں انسانی حقوق کا گلا گھونٹ رکھا ہے یا وہ خواتین کو برقعوں میں ٹھوستے ہوئے ان پر تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی شیطانی چال نہیں ہے، ان کے عقیدے کا معاملہ ہے جس میں وہ اتنے حساس ہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو بھی اگر کافروں سے تعاون کرتا دیکھیں تو انہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ اس سلسلے میں ایک تازہ رپورٹ قابل ملاحظہ ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے معاون اور مترجم کے طور پر خدمات انجام دینے والے افغان شہری کو واشنگٹن میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ 31 سالہ نصرت احمد یار نے اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارا۔ وہ اگست 2021 میں امریکی فوج کے انخلاء اور کابل پر طالبانی قبضے کے بعد اپنی بیوی اور 4 بچوں کے لیے بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ چلے گیا۔ امریکہ میں نصرت کو رائڈ شیئر ڈرائیور کے طور پر کام مل
گیا۔ اس طرح وہ اپنے اہل خانہ کی مدد کے لیے رقم افغانستان بھیجنے لگا۔ وہ واشنگٹن کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال کھیلنا پسند کرتا تھا۔ گزشتہ رات وہ فکر روزگار میں گاڑی چلاتے ہوئے باہر نکلا تو رہائش کے قریب ہی واشنگٹن میں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اپنی نوعیت کا یہ واحد سانحہ نہیں ہے، اس نوع کے سینکڑوں ہزاروں سانحات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے امریکیوں کے ساتھ مترجم یا ترجمان کے طور پر کام کیا تھا، طالبان کے آنے پر وہ ملک سے بھاگ جانے کے لیے رو رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کتنے آرٹسٹ ہیں جنہیں طالبان نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ کہ وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی کام کر رہے تھے۔ اگر آپ نے شریعت لانی ہے تو براہ کرم یہ سب کچھ سہیں، ورنہ مذہب کو بندے اور خدا کا معاملہ کہہ کر جان چھڑائیں۔ جنہوں نے بھی غیر مذہبی ہونے کے باوجود یہی سب کچھ اس خطے میں کیا، جس کی آگ میں آج تک یہ ملک بد نصیب جھلس رہا ہے۔ حافظ صاحب کا دکھ درد سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ لوگ مذہب کو سیاست میں گھسیٹیں گے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے جن کا رونا آج ہم پوری دنیا میں رو رہے ہیں۔ لہذا درویش کی آواز سنیں، اپنی پالیسی بدلیں اور کشمیر نامی ٹنٹنا بھول جائیں۔ آپ جلد اپنے چاروں طرف امن و سلامتی کے پھول کھلے ملاحظہ فرمائیں گے۔